فاتح بنے۔ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے۔ آج میں آپ سے متاثرہ نہ ہونے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایک شکار وہ ہے جو بری صورتحال سے گزرا ہے، جیسے شاید کسی نے ان کے لیے کچھ معنی خیز کام کیا، جیسے انہوں نے ان پر حملہ کیا یا ان کے ساتھ بدسلوکی کی، یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو، جیسے آپ کو کسی قسم کی بیماری ہے یا آپ کو کسی قسم کی ذہنی مشکل ہے یا ہی ایسا کچھ اور دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر حملہ کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو سنگین جسمانی یا ذہنی مسائل ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ دوسرے لوگوں یا مشکل حالات کا شکار ہیں، اور یہی بات مجھے بہت ہی زیادہ غصہ دلاتی ہے۔ ان میں سے ایک کو سمجھنا میرے لیے کافی مشکل ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو وکٹم بننا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ متاثرین ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی انہیں لگتا ہے کہ وہ دوسروں کی طرف سے پریشان ہیں، یعنی ان کے نظریے میں انہیں لگتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کو متاثر کرتے ہیں یا وہ ان کا شکار ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ مظلوم ذہنیت پوری دنیا میں ابھر رہی ہے۔ میں اسے اسکول میں دیکھتا ہوں، اسے ٹی وی پر دیکھتا ہوں، میں اسے ہر جگہ پر دیکھتا ہوں، میں اسے اپنے چرچ میں بھی دیکھتا ہوں، اور کبھی کبھی اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک لیبل کی خواہش کا یہ خیال جیسے کچھ ایسا جہاں ہے جہاں دوسرے لوگوں کو جناب مسیح کے بارے میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ میرے پاس یہ اعصابی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میرے لیے ایسا کام کرنا مشکل ہے، یا میں ممکنہ طور پر اس شخص سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح کے شخص نے واقعی میرے جیسے لوگوں کے ساتھ سنگین بدسلوکی کی ہے۔ اور اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے ہمیں مضبوط اور بہادر ہونے کے لیے بلایا ہے، انہوں نے ہمیں فاتح بننے کے لیے بلایا ہے، انہوں نے ہمیں اس دنیا میں اپنے ہاتھ اور پاؤں بننے کے لیے بلایا، اور ہم صرف وجوہات اور طریقوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نہیں شاید میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس لیبل کو دیکھیں جو کہ میرے پاس ہے، اس طرح دیکھیں کہ میں اس کا شکار ہو رہا ہوں۔ اور وہاں بہت سے لوگ ہیں جو کہ مظلوم ہیں، ایسے لوگ ہیں جو لوگوں پر حملہ کرتے ہیں یا دوسروں سے چوری کرتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ برے کام کرتے ہیں، وہ اس طرح سے متاثرین بنتے رہتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ بھی ہیں جو ہمیں قائل کر کے متاثرین بنتے ہیں کہ ان میں کچھ غلط ہے، یا ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے۔ میں نے آن لائن ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں کوئی کہتا ہے کہ ہیلو، کیا آپ کبھی کسی کمرے میں گئے ہیں اور بھول گئے ہیں کہ آپ وہاں کیوں گئے تھے، آپ کو اعصابی عارضہ ہے، یا ہیلو، کیا آپ کبھی کسی پارٹی میں جاتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں سے بات کرنا بہت مشکل ہے، یعنی آپ کو خوف ہے کہ کہیں وہ آپ کو ستانا نہ شروع کر دیں یا پھر وہ آپ کو وکٹمائزیشن کا شکار نہ بنائے۔ تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو شاید غلط بتائیں کہ آپ کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے یا کوئی ذہنی عارضہ لاحق ہے، یا دوسرے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلو، کیا آپ لڑکی ہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے اور لوگ آپ پر حملہ کریں گے، یا ہیلو، کیا تم ایک لڑکا ہو، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے اور لوگ آپ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں کیونکہ آپ ایک لڑکی ہیں، یا آپ شکار ہیں کیونکہ آپ ایک لڑکا ہیں، یا آپ اس کا شکار ہیں کیونکہ آپ اس رنگ یا اس لباس کے ہیں یا اس مذہب کے ہیں یا اس مذہب کے۔ لیکن ہم اسے صرف اندر رکھتے ہیں، جیسے ہم ان تمام مختلف طریقوں کی فہرست جمع کرتے ہیں جن کا ہم شکار ہیں، اور پھر ہم اس فہرست کو لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ میری وجوہات ہیں کہ مجھے میرے اعمال کے جواب دہ کیوں نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یہ میری وجوہات کی فہرست ہے کہ مجھے ممکنہ طور پر ذمہ داری کیوں نہیں دی جا سکتی۔ لیکن متاثرین کی یہ ذہنیت واقعی بہت سی وجوہات کی بنا پر گڑبڑ کا شکار ہے۔ ایک وجہ سے ایسے لوگ جن کو اصل میں مسائل ہیں، یعنی کہ واقعتاً کچھ ایسے لوگ موجود بھی ہیں جو کہ واقعی ان چیزوں کے وکٹم ہیں اور شکار بھی ہیں، جیسے حقیقی صحت کے مسائل یا حقیقی اعصابی مسائل جو ان کے لیے زندگی کو بہت مشکل بناتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ حقیقی طور پر بدسلوکی کی جاتی ہے اور حملہ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم جو کہ واقع متاثرین نہیں ہیں لیکن متاثرین ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، تو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اسے کالعدم قرار دینے کی طرح سے ہی ہے۔ ہم ان حقائق کو کالعدم قرار دے رہے ہیں جن کا سامنا دوسرے لوگ ہر روز کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز یا کسی کا بھی شکار ہیں تو یہ آپ کو اس زندگی کو جینے سے معاف نہیں کرتا جو خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے سوچ رکھی ہے، یہ آپ کو ذمہ داری سے معاف نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا متاثرین کی یہ ذہنیت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ اصل میں شکار نہیں ہیں تو آپ اس مسئلے کا شکار ہیں، واقعی ان لوگوں کے ساتھ پریشان ہونا جو کہ متاثرین ہیں، جو کہ غلط بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ متاثرین کے پاس بھی کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ کام نہ کریں جو خدا تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہے، اور اگر آپ صرف وکٹم ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں تو یہ دوگنا ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں مضبوط اور بہادر ہونے کی دعوت دی ہے، انہوں نے ہمیں فاتح بننے کے لیے بلایا ہے، انہوں نے ہمیں اپنے ہاتھ اور پاؤں بننے کے لیے بلایا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں یا آپ کے ساتھ کیا ہوا، ہمیں اس پکار سے معاف نہیں کیا جاتا۔ اور ایمانداری سے اگر آپ
آپ اس پر قابو پانے کے لیے کچھ نہیں کرتے تو اس پر قابو پانا مشکل ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم جیتنے کے طریقے تلاش کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بہانے تلاش کرنے میں مصروف رکھتے ہیں کہ ہم کیوں ہاریں گے۔ شیطان واقعی چاہتا ہے کہ آپ ایک وکٹم کی طرح محسوس کریں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو قائل کرنا چاہتا ہے کہ آپ واقعی کچھ نہیں کر سکتے، میں شاید وہ نہ کر سکوں جو خدا تعالیٰ مجھے کرنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ بہت سی بری چیزیں ہو رہی ہیں یا مجھے بہت سی بیماریاں ہیں۔ شیطان آپ کو قائل کرنا چاہتا ہے کہ آپ کسی بھی قابل نہیں ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو آپ کی اپنی نظر میں ہی کمتر کر کے پیش کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو ذمہ داریاں خدا تعالیٰ نے آپ کو سونپی ہیں آپ وہ کرنے کے بالکل قابل نہیں ہیں۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس کا شکار ہوئے، اور میں بھی کئی مواقع پر اس کا شکار ہوا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر خدا تعالیٰ آپ کو کچھ کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ اگر آپ شکار بننے کا دکھاوا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو روکنے والے نہیں ہیں، اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ آپ ایک حقیقی وکٹم ہیں کہ وہ آپ نہیں کر سکتے جو خدا تعالیٰ نے آپ کو کرنے کے لیے کہا، تو وہ آپ کو وہ کام کرنے پر مجبور نہیں کریں گے جو انہوں نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں جناب مسیح کے وسیلے سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے طاقت بخشتے ہیں۔ آپ کتابیں مقدس پڑھ سکتے ہیں چاہے آپ اندھے ہوں یا بہرے کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ کو گلے کا کینسر ہے تو بھی آپ خوشخبری سنا سکتے ہیں، اگر آپ سے نفرت کی جائے تو بھی آپ محبت کر سکتے ہیں، اگر آپ پر حملہ کیا جائے تو بھی آپ مہربان ہو سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں غالب آنے کی دعوت دی ہے، لہٰذا آج آپ لوگوں کے لیے میرا چیلنج یہ ہے کہ آپ متاثرہ ذہنیت کا شکار نہ ہوں۔ آپ اس کے بہانے تلاش نہ کریں کہ آپ کیوں ہارتے ہیں، بلکہ ایسے طریقوں کی تلاش کریں جن سے آپ جیت سکتے ہیں۔ میرا چیلنج یہ ہے کہ آپ مضبوط اور بہادر ہوں گے، دوسروں کے لیے طاقت کا ذریعہ بنے، بھلے آپ ہی اس کا شکار ہوں، یعنی کہ آپ کمزوری میں دوسروں کو طاقت دیں۔ بلکہ اگر آپ مظلوم ہیں تو بھی کتاب مقدس فرماتی ہے کہ ہم نے تکلیف اس لیے دی ہے تاکہ برداشت کی جائے، تاکہ ہم ان لوگوں کو تسلی دے سکیں جنہوں نے تکلیف اٹھائی ہے۔ اگر آپ کسی نہ کسی چیز کا جائز شکار ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو معاف کر دیے گئے ہیں یا درست کام کرنے سے آپ قاصر ہیں، یہ کہ آپ مدد کرنے کے قابل ہونے کے لیے ایک بہت ہی منفرد پوزیشن میں ہیں، آپ اچھا کرنے کے لیے ایک منفرد پوزیشن میں۔ یہ متاثرہ ذہنیت کسی کی مدد نہیں کرتی ہے اور یہ انتہائی خود غرض ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں خود غرض نہیں کہا، انہوں نے ہمیں سست ہونے کے لیے نہیں بلایا ہے، انہوں نے ہمیں بہانے تلاش کرنے کے لیے نہیں بلایا، انہوں نے ہمیں مضبوط اور بہادر رہنے کے لیے بلایا، بلکہ انہوں نے ہمیں غالب ہونے کے لیے بلایا ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنے ہاتھ پاؤں بننے، دنیا کے ساتھ اپنی محبت بانٹنے کے لیے بلایا، انہوں نے ہمیں شاگرد بننے کے لیے بلایا ہے، لہٰذا وکٹم مت بنیے کبھی بھی۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔